6 نمبر بھی سکھائے تھے. کہو جی 6 نمبر یاد ہے؟ ابھی بھی ہوتا رہتا نا مذاکرہ، نئے نئے ساتھیوں کو 6 نمبر یاد کراتے. پہلے دن 6 نمبروں کے نام یاد کراتے ہیں، دوسرے دن ایک ایک فضیلت یاد کرا دیتے ہیں، تیسرے دن ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آپ تعلیم میں کھڑے ہو کے بیان کریں. تو پہلے دن کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دین میں چند باتیں ایسی ہیں جنہیں سیکھ لیا جائے تو پورے دین پر چلنا. یہ ہے نا بات، آج کل بھی ہوتی ہے جو بدل گیا 6 نمبر، یہی ہے نا. کیسی اچھی خبر ہے کہ محنت کر لیں، 6 نمبر سیکھ لیں تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور پورے دین پر چلنے سے آدمی دونوں جان میں، کیسی اچھی خبر ہے، بغیر پیسوں کے، بغیر ساز و سامان کے، بغیر دنیاوی اسباب کے، دونوں جان میں کامیابی مل جائے گی. 6 نمبر سیکھ لیں. 6 نمبر یہ صفات ہیں، اگر یہ صفات سیکھ لیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنا آسان کر دیں گے. پہلا نمبر کلمہ، کلمے کا یقین سیکھ لیں کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں دونوں جہان کی ناکامی ہے. تو بھئی یہ یقین دل میں بٹھا لیں گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. دوسرا کام کیا ہے کہ نماز سیکھ لیں خشوع خضوع والی. اگر نماز خشوع خضوع والی بن گئی تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز اچھی اور پوری ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے ہوں گے اور زندگی بھی اچھی گزرے گی. اور اگر نماز پوری نہ ہوئی، اچھی نہ ہوئی، تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نہیں ہوں گے. تو دوسرا کام کیا کریں؟ کیوں جی؟ خشوع خضوع والی نماز سیکھیں. خشوع خضوع، بدن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، دھیان والی نماز، اللہ کے دھیان والی نماز. تو تیسرا کام کیا کریں؟ علم و ذکر سیکھیں. ہم اللہ کا دھیان بھی حاصل کریں، فضائل اور مسائل کا علم بھی حاصل کریں تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے. چوتھا کام یہ ہے کہ اکرام مسلم کرنا سیکھ لیں. اکرام مسلم کرنا سیکھ لیا تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور نیت ٹھیک کرنا سیکھ لیا، تصحیح نیت ٹھیک کرنا یہ سیکھ لیا تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اور دعوت و تبلیغ کا کام سیکھ لیا تو پورے دین پہ چلنا آسان. یہ 6 نمبر ہیں، یہ 6 صفات ہیں، ان کو سیکھنے سے دین پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں. اور 7ویں بات کیا ہے؟ میرا خیال ہے آج کل اس کا تذکرہ کم ہو گیا ہے نا. 7واں نمبر بھی ہے، 7ویں بات، 7ویں خوبی، 7ویں صفت وہ بھی سیکھنی ہے. لا یعنی سے پرہیز، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو اپنے آپ کو فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ دین پر چلنا آسان بنا دیں گے. تو بھئی اب ہم سارے یہ محنت سیکھ رہے ہیں. تو پھر ساتھیوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہر نمبر کی ایک ایک فضیلت، جو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا ضرور جنت میں جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کا زبان سے پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے کہ آدمی دن میں یا رات میں کسی وقت بھی کلمہ پڑھے تو اس کا نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. گناہوں کو مٹانے والا کلمہ ہے، جہنم سے بچانے والا کلمہ ہے اور جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے. نہیں، جو 100 دفعہ روزانہ پڑھ لے قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا. جو 100 دفعہ روزانہ کلمہ پڑھ لے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے. 14ویں کا چاند کتنا اچھا لگتا ہے، دل کرتا بندہ دیکھتا ہی رہے. اور جو 100 دفعہ روزانہ کلمہ پڑھ لے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے. کلمے کا پڑھنا اتنا فائدہ مند ہے. اس کلمے کا یقین دل میں بٹھا لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. اور ساری دنیا میں اس کلمے کو پھیلائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا، بے حد و حساب فائدہ ہوگا. اور سارے مسلمانوں کو اس کلمے کے پھیلانے والا بنائیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری محنت ہے، اس کلمے کو اپنے دل میں اتارنا اور سارے مسلمانوں کو اس کلمے کو دلوں میں اتارنے کی محنت پر ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے.
یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جو آدمی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. فضائل اعمال میں جہاں کلمے کے فضائل لکھے ہیں وہاں ایک فضیلت یہ بھی لکھی ہے، آپ بھائیوں کو یاد آ جائے گی. کلمے کا اقرار کرنا زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابی ہے. کلمے کا اقرار کرنا زمین آسمان کے خزانوں کی چابی ہے. تو جس کو چابی مل جائے خزانے کی اسے خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ چابی اپنے پاس ہے اور پریشان پھر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے خزانوں کی چابی اس کے پاس ہے لیکن پریشان پھر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے. اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے. روزی کا خزانہ، روزی کا دروازہ کہاں ہے؟ دکان میں یا دفتر میں یا کھیت میں ہے؟ اچھا چلو آج یہ بھی سن لیتے ہیں. روزی کا دروازہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے ساتھ کھلا ہوا ہے اور وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور ساری مخلوق کو روزی ملتی رہتی ہے اور اللہ کے خزانے میں ذرہ کمی نہیں آتی. تو روزی کا دروازہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر، اور وہ عرش کے ساتھ کھلا ہوا ہے اور ہر وقت کھلا رہتا ہے اور ساری مخلوق کو اس میں سے روزی ملتی رہتی ہے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. تو اللہ کے خزانوں کی چابی کلمہ، اللہ کے خزانوں کی چابی کلمہ، اور اللہ کے خزانوں کی چابی نماز، اور اللہ کے خزانوں کی چابی اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سنت طریقے ہیں یہ سب اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں. اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور اللہ نے ہمیں دے دی. جسم کا استعمال سنت کے مطابق کریں تو یہ سارے اچھے اعمال بنتے ہیں. اپنے جسم کا استعمال دیکھنا، سننا، بولنا، کام کاج کرنا، چلنا پھرنا، جتنے ہمارے ضروریات زندگی کے کام ہیں ان کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، یہ سارا دین بنے گا اور اس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. تو آسان ہے مشکل ہے؟ ہر آدمی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی کامیابی سارے انسانوں کے لیے، جتنی قسم کے انسان دنیا میں رہتے ہیں اور جتنی قسم کے انسان دنیا میں قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے دونوں جہان کی کامیابی کا وعدہ اور دونوں جہان کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے. دین پر چلنے میں رکھی ہے. اب اس دین کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ پیغام سب تک پہنچانا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا آپ کا کام ہے. اللہ نے ہمیں خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ساری دنیا کے انسان دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اس کے لیے محنت کرنے کی ذمہ داری عطا فرمائی. ہم سارے جتنے بھائی ہیں مختلف کام کاج کرتے ہیں نا. کوئی بھائی پڑھائی کر رہا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے. یہ سارے جتنے کام ہم کر رہے ہیں یہ سارے کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے. کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری ہماری زندگی کی ضروریات، یہ سارے ہم اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے. اور زندہ کس لیے رہتے ہیں؟ روزی کماتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. اور زندہ کس لیے رہتے ہیں؟ روزی کمانے کے لیے. بس یہی امتحان ہے. نہیں، روزی ہے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی ہے دین پھیلانے کے لیے. بس یہیں سے بھول لگ گئی ہے. زندگی ہے دین پھیلانے کے لیے اور روزی ہے زندگی گزارنے کے لیے. جتنی اللہ نے نصیب میں رکھی ہے، جو روزی کمانے کا طریقہ اختیار کریں گے وہ ہمارا روزی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سنت کے مطابق اپنا روزگار، اپنا ذریعہ معاش اختیار کریں گے. اللہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے. لیکن ہماری زندگی کا مقصد دین پھیلانا، ہماری زندگی کا مقصد تبلیغ کا کام کرنا. سارے بھائی متوجہ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپیکر کہتے ہیں یا مائک کہتے ہیں. یہ کس لیے بنایا؟ جس نے بھی بنایا ہے کس لیے بنایا؟ آواز پہنچانے کے لیے. یہ کس لیے بنایا؟
آواز پہنچانے کے لیے، اور پنکھا ہوا پہنچانے کے لیے، اور یہ بلب روشنی، ان ساری چیزوں کا کام ہمیں پتہ ہے نا، ان ساری چیزوں کا کام پتہ ہے نا ہمیں، کیوں جی ہر چیز کا کام پتہ ہے کہ جس نے بنائی ہے، بنانے والے نے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اکثر بھائیوں کی جیب میں قلم ہے، کس لیے؟ لکھنے کے لیے۔ گھڑی کس لیے؟ وقت بتانے کے لیے۔ ٹوپی کس لیے؟ پہننے کے لیے۔ کپڑے کس لیے؟ پہننے کے لیے۔ بٹن کس لیے؟ اس کو بند کرنے کے لیے۔ ہر چیز کا مقصد ہمیں پتہ ہے، اور مسلمان کس لیے؟ بس یہ بھول گیا۔ اس کو پکا کرنا ہے نا سبق کو، اور یہ بار بار اعلان میں کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ساری دنیا میں دین پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھو نا، اس کا کام ہے آواز پہنچانا، پنکھے کا کام ہے ہوا پہنچانا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اچھا بھائی، جو آدمی مزدوری کرتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ مزدوری کرنا۔ جو آدمی دکاندار ہے اس کا کیا کام ہے؟ دکان چلانا۔ اور جو آدمی کاشتکار ہے، زمیندار ہے، اس کا کام کھیتی باڑی کرنا۔ اور ہم سب یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کا کیا کام؟ ہاں، دین پھیلانا۔ یہ سبق پکا کرنا ہے، اپنے دل دماغ میں بٹھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی سارے کام چھوڑ دینے ہیں، وہ کام کرنے حسب ضرورت کے تحت، اور اس کو بنانا ہے مقصد۔ اس لیے ہم نکلے جماعت میں کہ ہم تبلیغ کا کام اپنا مقصد زندگی بنا لیں۔ اس کام کو کرتے ہوئے باقی سارے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے، اور ان کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسے اب جماعت میں نکل کر خدمت لگتی ہے، کھانا پکاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، اپنی باقی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ ساری تبلیغ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی سارے اس تبلیغ میں شامل ہیں نا۔ اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے جو خرچ کریں گے، وقت لگائیں گے، مال لگائیں گے، جان لگائیں گے، وہ سب تبلیغ میں شمار ہے، اور باقی تبلیغ کا کام بھی شمار ہے۔ کیوں کہ ہم سارے کس لیے نکلیں؟ تبلیغ کے لیے۔ ہم سارے دعوت والا کام سیکھنے کے لیے نکلیں۔ اب اس میں جتنا اپنا کھانا پینا ہے اور جتنی اپنی ضروریات زندگی ہیں، وہ سب اسی میں شمار ہوں گی۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ساری دنیا میں دین پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، ہم مسلمان ہیں، ساری دنیا میں دین پھیلانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم مسلمان ہیں، ساری دنیا میں دین پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب آدمی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ اسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ اچھا ہے بہت آسان، مشکل لگتا ہے۔ اب ہم جماعتوں میں چل رہے ہیں، دعوت دینا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے نا، مسلمان بھائیوں سے ملنا اور ان سے بات چیت کرنا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اس کلمے میں ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے حکم مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جان میں کامیاب کر دیں گے۔ آسان بات ہے؟ مشکل ہے؟ پشتو میں کریں، سندھی زبان میں کریں، بلوچی زبان میں کریں، اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، فارسی میں کریں، جس زبان میں بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس کا نور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات کرنا اس لیے کہ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ کلمے کی دعوت دینا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، روزی کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، صحت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، عزت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، مسئلے حل کرنے والے اللہ ہیں۔ یہ باتیں کرنے سے اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ پر اعتماد بڑھے گا کہ سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور مخلوق ساری اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اللہ ساری مخلوق کے بغیر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کس نے بنایا؟ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس نے دیا؟ اللہ۔ اور جو کچھ ہمیں چاہیے کون دے گا؟ اللہ۔ کتنا آسان کام ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 4 بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ کی قدرت کی 4 بڑی نشانیاں، اور اس کے اندر بے شمار نشانیاں۔ کون کون سی؟ آسمان اور زمین، دن اور رات، یہ 4 اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ زمین اور آسمان، دن اور رات۔ دیکھو نا، یہ چھت ہے ہمارا، یہ ادھر سے لے کر نا یوں شمالاً جنوباً یہ 300 فٹ ہے، اور یہاں پیچھے وہ صحن تک لے کر یہ بھی 300 فٹ ہے۔ 300 فٹ یوں اور 300 فٹ یوں، یہ ایک چھت ہے۔ اس کے نیچے کتنے سارے ستون ہیں؟
اور اس کی چاروں طرف دیواریں ہیں، پھر یہ چھت کھڑی ہے، اور آسمان کے نیچے کتنے ستون ہیں. یہ اس کو بنے ہوئے تقریباً کتنے سال ہو گئے، اس کو بنے ہوئے نا کوئی تقریباً ہو گئے ہیں 20 سال سے زیادہ ہو گئے، 20 سال سے زیادہ. تو اس عمارت 25 سال ہونا، تو اس کو رنگ بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی کہیں سے یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے چھت. کبھی دیکھا آپ نے آسمان کو فرشتے رنگ کر رہے ہوں؟ کبھی ٹوٹ گیا وہ مرمت کر رہے ہوں، جی چڑھے ہوئے فرشتے سیڑھیاں لگا کے مرمت کر رہے ہیں. ہماری چھتیں تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں، حالانکہ بہت مضبوط بنائی، کہتے ہیں لنٹر ہے، یہ لنٹر بھی لیک ہو جاتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اور آسمان یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک ہے، 6 اس کے علاوہ ہیں، کہاں ہے اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہے ہمیں یقین ہے یہ ایک زمین ہے بچھائی ہوئی ہے. زمین سے طرح طرح کی نعمتیں، جتنی ہم چیزیں کھاتے ہیں نا، یہ ساری کہاں سے نکلتی؟ زمین سے. پانی بھی زمین سے، کھانے کی ساری چیزیں بھی زمین سے، پہننے کی ساری چیزیں بھی زمین سے. نہیں تو اور سارا کچھ زمین میں اللہ نے رکھ دیا. کھود کے نکالیں تو کچھ بھی نہیں، مٹی ہے. لیکن اسی میں سے ایک ہی کھیت ہے، اور اس میں سے آم کا باغ لگا ہوا ہے، اور اس کے نیچے مرچیں لگی ہوئی ہیں، آم میٹھے، مرچیں کڑوئی. ساتھ ہی لیموں کا پودا لگا ہے، وہ کھٹا ہے. ساتھ ہی کوئی اور پودا لگا ہے، وہ اور رنگ ہے، اس کی اور خوشبو ہے. تو یہ سارا کچھ بنانے والا تو اللہ تعالیٰ نے زمین بچھا دی ہے، اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں رکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی آسمان اور زمین. دوسرا دن اور رات. دن آتا ہے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، اور رات آتی ہے تو وہ روشنی کہاں چلی جاتی ہے، سارا کچھ اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کو کرنے والے اللہ ہیں. اور کبھی دن رات لیٹ نہیں ہوتے، تاخیر نہیں ہوتے. گاڑیاں لیٹ ہو جاتی ہیں اور جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن دن رات کبھی لیٹ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اگر دن کو لمبا کر دیں تو کوئی ہے جو رات لے آئے، اور اللہ تعالیٰ رات لمبی کر دیں تو کوئی ہے جو دن کو لے آئے. تو اس سارے نظام کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اور کیسے چلا رہے ہیں؟ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. اور اس میں جتنی مخلوق ہے، اس سب کو پیدا کرنے والے اور اس کو روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ. یہ باتیں کرنے سے یقین بڑھے گا، اللہ کی ذات پر اعتماد بنے گا، اور زندگی آسان ہو جائے گی، اور دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. کہ سب کچھ کس سے ملے گا؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، اس کو جو چیز چاہیے اسے یقین ہے کہ مجھے سب کچھ اماں سے ملے گا، مجھے سب کچھ اماں سے ملے. اس لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں سے مانگتا ہے، نہ ملے تو کیا کرتا ہے؟ کسی اور کے پاس چلے جاتا ہے. نہیں، یا ابا کے پاس جاتا ہے یا اماں کے پاس جاتا ہے. اسے پتہ انہی سے کچھ ملے گا، اور نہ ملے تو روتا ہے. اور پھر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے. ہمیں آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ ہمیں سب کچھ اللہ سے ملے گا تو پھر کتنی زندگی آسان ہو جائے گی. کیوں جی؟ ہمیں سب کچھ اللہ سے ملے گا. کیسے ملے گا؟ اللہ پاک کی قدرت سے ملے گا، اعمال سے ملے گا، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے. محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے. ایک بچہ ایسے بڑے مزے سے جا رہا تھا، تو راستے میں بچے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں بازار جا رہا ہوں. کیا کرنا ہے؟ کہتے بہت ساری چیزیں لینی ہیں. اس نے کہا پیسے تیرے پاس ہیں؟ کہتے پیسے تو نہیں ہیں. پھر تجھے چیزیں کیسے ملیں گی؟ انہوں نے کہا ابا میرے ساتھ ہے. کون؟ اس بچے کو کیسی خوشی ہے، اور کیسا اطمینان ہے، اور کیسا یقین ہے، اور کیسے مزے سے جا رہا ہے کہ ابا میرے ساتھ ہے، میں ہر چیز لے لوں گا بازار سے. ہمیں آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ دل کا یقین ٹھیک کر لیں، جسم کا استعمال ٹھیک کر لیں، اللہ کے حکم مانیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، اور آخرت میں جنت میں ہمیشہ دیتے ہی رہیں گے، اور اسے بڑھاتے ہی رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ کے خزانوں کی چابی نماز ہے. نماز اچھی طرح نماز پڑھیں گے، اللہ کے خزانوں سے سب کچھ مل جائے گا. سب سے زیادہ نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق بنتا ہے. تعلق ہو جائے، دیکھو نا ہمارا آپ کا تھوڑا سا تعلق بنتا ہے جماعتوں میں چلتے، تو ایک دوسرے سے چیز کوئی لے لیتے ہیں، بھئی یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، دے نہیں. والدین سے تعلق ہے اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ چیز ضرورت ہے. اور اگر اللہ سے تعلق ہو گیا، کیوں نہیں؟
تو اللہ سے تعلق بنانا ہے. اللہ سے تعلق بنتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے سے، اور اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جو اللہ پر اعتماد کرے، جو اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. تو دعوت دینے سے اللہ سے تعلق بڑھے گا. جتنا ہم کلمے کے مفہوم کی دعوت چلائیں گے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آئے گا، اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل میں آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. آپ کے ایک ایک سنت طریقے پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس ساری دنیا میں نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ نے دینے کے لیے آخرت بنائی. یہ دنیا کی تو زندگی بھی تھوڑی ہے، اور دنیا ہے بھی ساری چھوٹی سی. کتنی سی ہے؟ پہلا جو آسمان ہے اس کے نزدیک آسمان ایک بڑے میدان کی طرح ہے، اور یہ زمین ایک گیند کی طرح سے، چھوٹی سی زمین، اور اس میں ہم اور سارا کچھ جتنا ایک گیند کی طرح، یا ایک جو انگوٹھی ہوتی نا، انگوٹھی، ایک انگوٹھی کی طرح سے ہے سارا کچھ. نہیں تو اللہ جل شانہ نے یہ دنیا چھوٹی سی بنائی ہے، اور یہ عارضی بنائی ہے، جلد ختم ہو جائے گی. دنیا کی زندگی بھی تھوڑی سی بنائی ہے، جلد ختم ہو جائے گی. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی بنائی ہے، اور آخرت کی زندگی بہت بڑی بنائی ہے، اور جنت بہت بڑی بنائی ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. کتنی؟ 10 گنا بڑی جنت ملے گی اس دنیا سے، جو سب سے آخر میں جائے گا، جس کے پاس ایک ذرہ ایمان کا ہو، اور وہ ساری نعمتوں کے ساتھ مل جائے گی. اور اس میں لکھا ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو جو جنت ملے گی اس میں جو محل ہوگا اس میں 70,000 کمرے ہوں گے. کتنے؟ 70,000 کمرے ہوں گے، اور وہ کمرے بنے ہوں گے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مشک اور زعفران جیسی قیمتی خوشبو لگائی گئی ہو. تو کیسی خوبصورت جنت ہوگی. آدمی اندر بیٹھے گا باہر کی ساری چیزیں نظر آئیں گی، شیشے کے محل. باہر بیٹھے گا اندر کی ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور جو چاہے گا فوراً ہو جائے گا، جو چاہے گا فوراً ہو جائے گا. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. ہمارے گھر میں مہمان خانہ ہوتا ہے، اور اس کو اچھا صاف ستھرا بناتے ہیں، مہمان کے رہنے کے لیے اچھا انتظام کرتے ہیں. ہم ایک ملک میں گئے، اس ملک والوں نے بتایا ہمارے گھر کا سب سے زیادہ خرچہ مہمان خانے پر ہوتا ہے. ہم اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور بہت اچھا بناتے ہیں، اور مہمان کے لیے ہر قسم کی سہولت کا انتظام کرتے ہیں تاکہ مہمان خوش ہو جائے، مہمان خوش ہو جائے. تو یہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے اور کیسا سجایا ہے، اور اس میں کیسی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس کی چابی کلمہ اور نماز ہے. جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی چابی نماز ہے. سنت طریقوں پر عمل کرنے سے اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. سب سے مختصر درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی. اور جو اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھے اس کو 49 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب یہاں پڑھے، یہاں درود شریف پڑھیں، یہاں سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک فرشتہ لے کر چلا گیا، اور راستے میں جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق نے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی. درود شریف پڑھنے پر یہ ثواب ملا. یہ سب سے آسان کام ہے نا، اپنی زبان ہلانا، درود شریف پڑھنا سب سے آسان کام ہے نا، درود شریف پڑھنا. اس پر یہ ثواب ملے گا. اگر اپنی ساری زندگی سنت کے مطابق بنا لیں گے تو کتنا ثواب ملے گا. زندگی کے سارے کام سنت کے مطابق کریں گے تو کتنا انعام ملے گا، اور اللہ کی کتنی رحمتیں ملیں گی. اور اگر ان سنت طریقوں کو ساری دنیا میں پھیلائیں گے تو کتنا ثواب ملے گا. یہ کام ہے ہمارا، ساری دنیا میں سنتوں کو پھیلانا، اور سارے مسلمانوں کو سنتوں کے پھیلانے والا بنانا. تو یہ سنتیں کیسے پھیلیں گی؟ اللہ کے حکم، نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائیں. اس کے لیے کیا کرنا؟ دعوت چلانا،
اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس کی دعوت چلانا، ہر مسلمان کو دعوت چلانے والا بنانا، یہی ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو محلوں میں، بستیوں میں، تشکیلوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اللہ کا شکر ہے لوگ بات سنتے ہیں، تھوڑی سی محنت کریں تو تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر آبادیوں میں، علاقوں میں تھوڑے تھوڑے لوگ ملتے ہیں۔ اور یہاں ریونڈ کی مسجد میں یہاں تو اللہ کا شکر ہے بہت لوگ ہیں نا، اور وہ تو کوئی بات سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا، اور یہاں آئے سارے اسی لیے ہیں۔ تو دعوت چلانا، تشکیلوں میں جا کر، واپس جا کر، یا یہاں مرکز میں رہ کر بھی۔ کیوں سارے بھائی خاموش ہو گئے؟ کیا بات؟ آپ اردو سمجھ آتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے یہ بات کبھی کسی نے کہی نہیں ہے، بھائی دعوت تو ساری باہر چلانی ہے، یہاں اندر نہیں چلانی، کیونکہ اس کا نام ہی دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے۔ تو بھائی جو مرکز ہے اس میں جو بھی دعوت چلانی چاہیے نا، نہیں؟ جب اجتماعی عمل ہو سارے اجتماعی عمل میں جڑے، اور جب اجتماعی عمل پورا ہو جائے اس کے بعد دو دو ہو کر دعوت چلائیں، آپس میں دعوت چلائیں۔ کس بات کی؟ 6 نمبر ہوں گی۔ کس بات کی؟ تاکہ 6 نمبر ہمارے اندر آ جائیں۔ 6 نمبر اندر آ گئے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور پورے دین پر چلنے سے ہم دونوں جان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنی اچھی خبر ہے۔ تو 6 نمبروں کے فضائل سنانا، 6 نمبروں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے دعوت چلانا اور اس کی دعوت سننا دونوں طرح سے آتا ہے۔ اس کی دعوت دینے سے بھی ان کی حقیقت حاصل ہوگی، اور دعوت سننے سے بھی حقیقت حاصل ہوگی، اور پھر دعا مانگنے سے اللہ حقیقت عطا فرمائیں گے کہ یا اللہ جیسے تو نے صحابہ کو کلمے کا یقین عطا فرمایا تھا، ہمیں بھی اس کلمے کا یقین عطا فرما۔ یا اللہ جیسے تو نے صحابہ کو کلمے کی دعوت دینے والا بنایا تھا، ہمیں بھی اس کلمے کی دعوت دینے والا بنا دے۔ صحابہ تو جب دعوت دیتے تھے آگے سے مار پڑتی تھی، اور آگے سے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اور ان کے اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی، اور انہیں باندھ دیا جاتا تھا، اور آگ کی دھونی دی جاتی تھی، اور گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیسی کیسی مشقتیں ہوئیں۔ ہمارے آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، کیوں جی دعوت چلائیں تو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، چلائیں گے نا انشاءاللہ۔ خود دعوت چلانا، ہر مسلمان کو دعوت دینے والا بنانا، تاکہ اس دعوت کے ذریعے سے دلوں میں کلمے کا یقین اترے، کلمے کا یقین اترے۔ پھر نمازیں پڑھنا، فارغ وقت میں، انفرادی وقت میں نفل پڑھنا، دعا مانگنا، تاکہ اللہ ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے۔ ہم سب بھائیوں نے شروع میں جب اعلان کرنا سیکھا تو ڈرتے ڈرتے اعلان کیا تھا۔ پہلا اعلان یاد ہے نا؟ نماز بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ اعلان بھی یاد کر رہے تھے، نہیں؟ اور ڈرتے ڈرتے، کانپتے کانپتے اعلان کیا۔ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو ایسا نہیں ہے نا، اب تو کھڑے ہو کے ہمت سے کر لیتے۔ پہلے دن کے 6 نمبر بھی یاد ہے، کھڑے تھے اور ساتھ کام بھی رہے تھے، کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس آدمی نے جو کام سیکھا نہ ہو اس سے ڈرتا ہے، یہ مسئلہ ہے نا، سیکھا نہیں تو ڈرتا ہے۔ تو اب تو اللہ کے فضل سے ڈر نہیں لگتا نا۔ 6 نمبر ابھی آپ میں سے کسی کو کہیں یا آ کے 6 نمبر بیان کرو تو آپ سارے بھائی کر دیں گے نا انشاءاللہ، کوئی مشکل تو نہیں۔ کیا ہوا؟ سیکھ لیا۔ اعلان نہیں آتا تھا، اعلان کرنا سیکھ لیا۔ 6 نمبر نہیں آتے تھے، 6 نمبر بیان کرنے سیکھ لیے۔ تعلیم کرانا نہیں آتا تھا، تعلیم کرانا سیکھ لیا۔ ترغیب گشت، بیٹھ کے بعد، یہ سارے کام ہم نے سیکھے نا، آہستہ آہستہ آ گئے۔ تو کیسے آتا ہے کام؟ بار بار کرنے سے، بار بار کرنے سے، بار بار سیکھنے سے۔ آپ میں سے جو بھائی پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھنا نہیں آتا تھا بچپن میں، تھوڑا تھوڑا شروع کیا تو پڑھنا آ گیا، لکھنا نہیں آتا تھا تو لکھنا آ گیا، لکھائی سیکھ لی، پڑھائی سیکھ لی، اور دنیا کے کام سیکھ لیے۔ تو اب کلمے کا یقین بھی سیکھنا ہے، اور اچھی طرح نماز بھی سیکھنی ہے۔ نماز میں خشوع خضوع سیکھنا ہے۔ کیسے آئے گا؟ بار بار نماز پڑھنے سے، بار بار نماز پڑھنے سے، اور نیت کرنا اور فکر کرنا کہ نماز پڑھیں توجہ سے، نماز پڑھیں دھیان سے، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اللہ کتنی طاقت قدرت والے ہیں، اور اللہ کتنے بڑے خزانوں والے ہیں، اور اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ نماز ہے، اور اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ نماز۔ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، تھوڑا بہت تعارف کرتے ہیں، تعلق ہو جاتا ہے۔ ہم آپس میں جماعتوں میں جڑتے ہیں، پہلی دفعہ ملے ہیں، تھوڑا سا تعارف کرا تو تعلق ہو گیا۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کہتے ہیں نماز ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز ہے۔ تو نماز میں کھڑے ہونا، نماز میں سجدے میں، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یہ سارے جتنے اعمال ہیں، ان سارے اعمال کے ذریعے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ اس لیے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا،
توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سب سے زیادہ تکرار نماز میں کس بات کا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہ جی نماز شروع کی تو اللہ اکبر، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، 2 رکعتوں میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات دل میں پکی ہو جائے، دل مان جائے، دل مان جائے، اللہ تعالیٰ اس کے کہنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب آدمی اللہ کی بڑائی بیان کرتا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اللہ روزی دینے والا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، تو نماز میں سب سے زیادہ اس کا تکرار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بار بار نماز میں نا اس کا تذکرہ ہے، رب 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 رب، بار 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 بار، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بڑی شان والا۔ یہ تکرار ہے نا بار بار۔ رکوع میں 3 دفعہ، سجدے میں 3 دفعہ، دوسرے سجدے میں 3 دفعہ، پھر جب کھڑے ہوئے نماز میں شروع کیا سورہ فاتحہ تو اللہ کا نام کہ رب، اور پھر جب اٹھے رکوع سے کھڑے ہوئے تو ربنا لک الحمد۔ نہیں، رب کا تکرار بہت تکرار ہے نماز میں کہ پالنے والا اللہ ہے۔ بار بار اس کو کہنا تاکہ دل میں یقین بیٹھ جائے کہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں بار بار خیال کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنا ایسے وقت میں جب کوئی اجتماعی کام ذمہ نہ ہو، جماعتوں میں نکل کر یہاں رہتے ہوئے دعوت دینے کا موقع ہے تو دعوت دیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور موقع نہیں ابھی تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ لیں، دعا مانگیں، اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک نماز میں اللہ کا دھیان کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری نماز کو سن رہے ہیں۔ تو پھر کیسے پڑھنی چاہیے؟ اچھی طرح کیسے پڑھنی چاہیے؟ کہتے ہیں کپڑے اچھے ہونے چاہیے، ٹوپی اچھی ہونی چاہیے، گھڑی اچھی ہونی چاہیے، قلم اچھی ہونی چاہیے، جوتے اچھے ہونے چاہیے، روٹی اچھی ہونی چاہیے، سالن بھی اچھا ہونا چاہیے، اور چائے بھی اچھی ہونی چاہیے، اور نماز بھی سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ نماز سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں، ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں۔ نماز تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اللہ سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اس لیے نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش جاری رکھنی، مایوس نہیں ہونا، بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اللہ اس کا خشوع نصیب فرما دیں، خشوع اللہ نصیب فرما دیں۔ طریقہ کار یہی ہے، جیسے بار بار اعلان کرنے سے اعلان کرنا آ گیا، بار بار 6 نمبر بیان کرنے سے 6 نمبر بیان کرنا آ گیا، اسی طرح بار بار تعلیم کرنے سے تعلیم کرانا آ گیا، اسی طرح بار بار نماز پڑھنے سے خشوع خضوع بھی، بشرطے کہ کوشش کریں نا سیکھنے کی۔ تو نماز اچھی بنانی ہے، دھیان اچھا بنانا ہے کہ ہر وقت دھیان میں رہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے چلیں گے نا، جب دعا پڑھیں گے، مجلس کی دعا پڑھیں گے نا تو چلیں گے نا، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا تو کہاں جائیں گے؟ اپنی ضروریات کے لیے جائیں گے۔ اب پتہ ہے نبی ادھر جانا ہے، وضو کی جگہ ادھر ہے، بستر میرا وہ پیچھے رکھا ہے 25 نمبر ستون پاس، 60 نمبر ستون پاس، یا نیچے رکھا ہے، تو جب ادھر جانے لگیں گے اپنے بستر کی طرف تو ادھر ہی جائیں گے یا کہیں اور چلے جائیں گے؟ ادھر ہی جائیں گے۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تو اس سے ٹھوکر کھائیں گے یا بچ کے جائیں گے؟ نہ تو راستہ بھولیں گے، نہ ٹھوکر کھائیں گے، نہ کہیں ادھر ادھر جائیں گے۔ اسی کا نام دھیان ہے، اسی کا نام دھیان ہے کہ دھیان کے ساتھ چلے جائیں گے، راستے میں ٹھوکر بھی نہیں لگے گی اور کہیں ادھر ادھر بھی کسی اور کے بستر بھی نہیں پہنچیں گے۔ جانا تھا وضو کے لیے اور پہنچ گئے پانی والی جگہ پر، جانا تھا وضو کے لیے پہنچ گئے مطبخ میں۔ نہیں، ہمیں دھیان ہے نا کہ مطبخ ادھر ہے اور وضو والی جگہ ادھر ہے، اسی کا نام دھیان ہے۔ ہر وقت دھیان ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، پیارے نبی کی سنت نہ چھوٹ جائے، ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ دھیان ہر وقت لگا رہے نا، اسی کا نام دھیان۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھیں گے، تسبیحات کریں گے، توجہ سے تسبیحات کریں گے، اور پھر دعا بھی مانگیں گے، یا اللہ ہمیں نماز میں خشوع عطا فرما، اور ذکر میں اپنا دھیان نصیب فرما، تلاوت میں دھیان نصیب فرما، دعا میں اپنا دھیان نصیب فرما، اور ایسے نصیب فرما جیسے تو نے صحابہ کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا جیسے صحابہ کو نماز پڑھنے والا بنایا تھا، ایسے علم و ذکر والا بنا جیسے صحابہ کو علم و ذکر والا بنایا تھا، کہ جو آدمی مسجد میں آئے، جو مسجد میں آئے اس نیت سے کہ میں کوئی دین کی بات سیکھ لوں گا یا کسی اور کو سکھا دوں گا، اس نیت سے جو مسجد میں آئے اس کو کامل حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ دین کی باتیں سیکھنا، دین کی باتیں سکھانا، ایمان سیکھنا، اعمال سیکھنا، نماز اچھے طریقے سے سیکھنا، اللہ کا دھیان سیکھنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، یہ بھی سیکھنا ہے۔ اور آسان بات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کا اکرام کیا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھا جائے، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھ، ہر مسلمان کے بارے میں اپنا دل صاف رکھنا، دل صاف رکھنا، اور اپنی زبان نرم رکھنا۔ دل صاف ہو، زبان نرم ہو، اللہ سب کو جوڑ دیں گے، سب کو جوڑ دیں گے۔ تو دلوں کو صاف رکھنا، زبان کو نرم رکھنا، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ رکھنا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی۔ فضیلت سنائی تھی آپ کو، جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے، یاد ہے نا؟ کیسے ملیں گے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ملنا جلنا، اللہ کے لیے مل بیٹھنا، اس پر جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے۔ تو کریں گے محبت انشاءاللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور ملاقاتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، کس کے لیے؟ اللہ۔ ملنا جلنا یہ کام ہے، مسلمان بہت قابل قدر ہے، جیسے کلمہ قیمتی ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی۔ مسلمان ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کا ذمہ دار ہے، مسلمان ساری دنیا کے انسانوں کو دوزخ سے بچانے کا، جنت کے راستے پر چلانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ مسلمان کتنا قابل قدر ہے، ساری دنیا میں واحد ذریعہ اللہ کے تعارف کا مسلمان ہے۔ مسلمان بہت قابل قدر ہے، اس لیے ہر مسلمان کی دل سے قدر کرنا، ہر مسلمان کی دل سے قدر کرنا۔ مسلمان بھائی کے کام ہے کوئی، اس کام کو کر دیا، اللہ 73 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کام کے کرنے کے لیے کوشش کی، اللہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ اور سنا دیں فضیلت؟ ہاں اچھا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے تو وہ 75,000 فرشتوں کے سائے میں ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور جب کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمان کتنا قابل قدر ہے، اس کے کام کے لیے چلیں پھریں تو اتنا انعام ملے گا، اور اپنے مسلمان بھائی کو اپنے مقصد زندگی پر لانے کے لیے چلیں گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ کہ مسلمان کام پر آ جائے۔ مسلمان کا کیا کام ہے؟ ساری دنیا میں دین پھیلانا، ساری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے ہم مسلمانوں کو تیار کرنا، یہ دونوں کام ہیں ہمارے۔ ساری دنیا میں دعوت چلائیں گے، ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا، ساری دنیا میں نماز کا ماحول بنائیں گے، ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا، علم و ذکر کی فضا بنائیں گے، دین پھیل جائے گا، اچھے اخلاق سے اکرام سے ملنے کا ماحول بنائیں گے، اسلام پھیل جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے والے، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس کو ہدایت نہ ملی وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اخلاص والے ہدایت کے ہر وقت فکر رہے، جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ کا کام ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا ہے، مسلمان کو خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور بہترین امت کا لقب عطا فرمایا۔ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا لقب عطا فرمایا ہے، ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔
کیوں کہ ہمارے ذمہ کام لگایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں اور خیموں میں اور ہر جگہ دعوت چلا رہے ہیں. صحابہ بھی دعوت چلا رہے ہیں. اس دعوت کی خاطر جو تکلیفیں آ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں. پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ہدایت کی ہوائیں چلا دیں، ہدایت کے فیصلے ہو گئے اور بے دینی ختم ہو گئی اور دین آ گیا. اچھا بھئی یہاں اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو کیا لائیں؟ ابھی ایک بھائی نے لائٹ جلائی نا، روشنی جلائی تو اندھیرا، روشنی آ گئی تو اندھیرا چلا گیا. تو دین آ جائے گا تو بے دینی، تو دین کیسے آئے گا؟ محنت سے آئے گا. وہ محنت کیا ہے؟ دعوت دینا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، ذکر و عبادت کرنا، خدمت کرنا. ان سارے اعمال میں لگے رہیں گے، اللہ پاک ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے. دین آ جائے گا، بے دینی چلی جائے گی. ان سارے عملوں میں ہم اہتمام سے وقت لگائیں گے، اللہ تعالی ہماری تربیت فرمائیں گے، اللہ ہمیں 6 نمبروں کی حقیقت عطا فرمائیں گے اور پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. تو پھر ان اپنے 6 نمبروں کو دلوں میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. کیسے بیٹھیں گے؟ 6 نمبر دل میں کیسے اتریں گے؟ دعوت دینے سے، دعوت سننے سے، دعائیں مانگنے سے، ان 6 نمبروں کی دعوت کو لے کر پھرنے سے. جتنا دور جائیں گے اتنا زیادہ اس کا نور ملے گا. جتنا مشقت والی جگہ جائیں گے اتنا زیادہ دعوت کا نور ملے گا. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. تشکیل والے جہاں بھیج دیں تیار، جس کے ساتھ بھیج دیں تیار، جتنے عرصے کے لیے بھیج دیں. یہاں آواز تھوڑی سی آئی ہے کہ ہم تو صرف 4 مہینے کے لیے آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جتنے عرصے کے لیے بھیج دیں. بھائی 4 مہینے پورے کر کے پھر یہاں نہیں ٹھہرنے دیتے، پھر کہتے ہیں آپ واپس جائیں، راستے میں کام کرتے ہوئے سیدھے گھر جائیں. 4 مہینے کے بعد تو گھر ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم تیار تو ہیں نا انشاءاللہ کہ دین کے تقاضوں کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے. صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، سب سے بڑی آخری نعمت ملے گی، اللہ کی رضا کا اعلان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اور جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا ان سے اللہ ایسے راضی ہوں گے جیسے صحابہ سے راضی ہو گئے. جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا اللہ تعالیٰ ان سے ایسے راضی ہوں گے جیسے صحابہ سے راضی ہوئے. تو بھئی صحابہ کرام کا طریقہ کار ہم سارے بھائی سیکھ رہے ہیں. نیت کریں کہ اپنی زندگی صحابہ کے طریقے پر گزاریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا دنیا میں رحمتیں اور برکتیں بھی صحابہ والی، دنیا میں اللہ کی مددیں اور نصرتیں بھی صحابہ والی اور آخرت میں جنت بھی صحابہ والی. تو بھائی خود ہی لینی ہے یا اوروں کو بھی بتانا ہے؟ سب کو بتانا ہے، سب کو اس پر تیار کرنا ہے. جنت کے موتیوں کے محل خود ہی لینے، اوروں کو بھی بتانا ہے. تو جتنی ملاقاتیں کریں گے، جتنی محنتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جنت کے موتیوں کے محل بھی عطا فرمائیں گے. اور سارے مسلمانوں کو تبلیغ میں لگانا ہے یا بس خود ہی کافی ہیں؟ ہم جتنے ہیں سب کو لگانا ہے. تو سارے کیسے لگیں گے؟ ہاں سارے ایسے لگیں گے جیسے ہم لگے تھے. ہم سارے تبلیغ میں کیسے لگے؟ ہر بھائی سوچو. شروع میں جب تبلیغ کا کوئی تعارف نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، تو ہم تبلیغ میں کیسے لگے؟ کوئی خواب آیا تھا یا خیال آیا تھا؟ کہتے ہیں نہ خواب آیا تھا نہ خیال آیا تھا، تبلیغ والا آیا تھا. کیوں جی؟ ہمارے پاس کون آیا تھا؟ تبلیغ والے آئے تھے. نہ جان نہ پہچان اور آ کیا سلام، جی دین کی نسبت سے ملنے آیا ہے. کیوں جی؟ کوئی جان پہچان نہیں اور دین کی نسبت سے آپ کو ملنے کے لیے آیا. پہلے تو بندہ بڑا حیرانگی سے دیکھتا ہے، پھر 2-4 ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہی حیران ہونے والا بسترا اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے. پہلے نہ جان نہ پہچان اور بندہ آ گیا اور ہو گیا پریشان. آپ بسترا اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ تبلیغ والوں کی ملاقاتوں کا اثر ہے، یہ تبلیغی ملاقاتوں کا اثر ہے. اگر ہم سب سے تبلیغ والے نہ ملے ہوتے تو آج ہم یہاں. تبلیغ والے ہم سے ملے، دوستی لگائی، تعلق بنایا، کھلایا پلایا، ارادہ کروایا، بسترا اٹھوایا، چلتا کر دیا. کہتے آپ چلیں اللہ کے راستے میں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. تو پھر ہم آئے تھے چلے کے لیے اور دل لگ گیا تو چلے سے کر دیے. کس کس نے کر دیے؟ باقیوں کا کیا ارادہ؟ پھر کریں گے انشاءاللہ. ابھی آئے ہوئے ہیں، موقع اچھا ہے. چلہ پورا ہو گیا، ایک چلہ پورا ہو گیا، دوسرا شروع ہو جائے گا. اگر آپ نیت کر لیں نا آج سے تو باقی کتنے رہ جائیں گے؟
3 چلے کی بات ہے نا، ایک تو پورا ہو گیا نا، اور ایک شروع ہو گیا اور ایک باقی رہ گیا، وہ بھی ایسے گزر جائے گا۔ تو بھائی 3 چلے لگا کر اس مبارک کام کو سیکھنا ہے، اس کو اپنا مقصد زندگی بنانا ہے۔ سارے مسلمانوں کو 3 چلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو مسلمان 3 چلے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ جیسے ہم تیار ہوئے، ہم سے تبلیغ والوں نے دوستی لگائی، تعلق بنایا، پھر ارادہ کروایا، وصولی کی اور چلتا کر دیا۔ سارے لوگوں سے ہم تعلق بنائیں، سارے لوگ تبلیغ میں لگ جائیں گے۔ بنیادی کام ہے ملاقات کرنا۔ بنیادی کام کیا ہے؟ تبلیغ میں ملاقاتیں اگر زیادہ ہو جائیں نا، سارے لوگ تبلیغ میں لگ جائیں گے۔ تو آپ کو کچھ ملاقاتوں کی فضیلت سناتے ہیں، پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں تیاری کرنے کی، یا رہنے دیں؟ سنا دیں یا رہنے دیں؟ ایک تو پہلے سنائی تھی، وہ تو یاد ہے نا، جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے۔ کس لیے؟ ملاقاتیں کرنے پر۔ کس لیے ملاقات کریں گے؟ ملاقاتیں باہر جا کے کریں گے یا مرکز کے اندر بھی کریں گے؟ کسی سے کریں گے؟ سب سے کریں گے؟ سب سے کریں۔ جو جتنے وقت کے لیے آیا ہے اچھے طریقے سے وقت لگائے، واپس جا رہا ہے مقامی کام کرے، جماعتوں میں جا رہا ہے خوب محنت کرے۔ یہ 3 مطالبے ہر آدمی سے کرنے ہیں۔ جماعتوں میں جا رہے ہیں اچھی طریقے سے وقت لگائیں، واپس جا رہے ہیں اچھے طریقے سے مقامی کام کریں۔ کریں گے تیار ایک دوسرے، انشاءاللہ۔ کیا ملے گا؟ چلو بس اب یہ بات کر کے پھر نہ بس کرتے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، تم خوشحال زندگی گزارو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، تم خوشحال زندگی گزارو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو کریں گے ملاقاتیں؟ تھوڑی کریں گے، زیادہ کریں گے؟ جماعتوں میں نکل کر کریں گے، واپس جا کے بھی کریں گے؟ چلہ 4 مہینے کریں گے، ساری زندگی کریں گے؟ اور صرف اپنے پاکستان میں یا سارے جہان میں؟ ہاں، ساری زندگی تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور ساری دنیا میں تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور سارے مسلمانوں کو تبلیغ کے کام کے لیے تیار۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے پرہیز بھی کرنی ہے۔ کس چیز سے؟ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، وقت ضائع کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اشارہ کافی ہے نا؟ وقت ضائع کرنے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اعمال میں وقت گزارنا ہے۔ یہاں سے بیان کا ابتدائی حصہ ہے، تمام اعضاء سماعت فرمائیں، پورا بیان شیئر کریں، لنک کمنٹ ضرور کریں، شکریہ۔ کتنا ہوتا ہے؟ یہ اس انگوٹھے کے سرے سے یہاں چھوٹی انگلی کے سرے تک یہ ایک بالشت ہے۔ تو بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ آتی ہے۔ بندہ چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ تو آ جائیں بھائی، تھوڑا قریب ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت کر لیں، اور آپ کو فضیلت سناتے ہیں۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے، جو لوگ اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سکینہ ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اور مجلس کے ختم پہ اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری بخشش کر دی گئی، اور تمہاری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ایک بندہ ویسے ہی آیا تھا، اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ ایسی برکت والی مجلس ہے، اس کی بھی بخشش ہو۔ جو ویسے ہی آیا تھا اس کی بھی بخشش ہو گئی، جو خاص طور پر اس کے لیے آئے گا اس کو کتنی بڑی بخشش ملے گی۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ تو کوئی بھائی نہ تھوڑے گشت کر لینا، کچھ بھائی کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بڑا عجیب سا ماحول لگ رہا ہے کہ جی کیسے آئے ہوئے ہیں، ذرا پوچھ لینا بھائیوں سے، اگر تبلیغی کام کے لیے آئیں تو جڑ جائیں یہاں اجتماعی عمل میں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ 35 نمبر ستون پہ شاید کوئی جماعت مذاکرہ کر رہی ہے، وہ بھی آ جائیں۔ اگر یہاں کہیں جانا آنا ہے تو پیچھے بیٹھ کے مذاکرہ کر لیں، سفر پہ جانا ہے، ترتیب بنانی ہے۔ ادھر والے بھائی بھی کچھ بیٹھے ہیں، کچھ جماعتیں بیٹھی ہیں، وہ اپنا نظام کسی ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں، ورنہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی مل کر بیٹھنا بھی ٹھیک ہے اور بکھر کر بیٹھنا بھی ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بکھر کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت مجمع پہ نازل ہو، مجلس پہ نازل ہوتی ہے۔ اب کوئی باہر سے آئے تو کیا دیکھے گا، کچھ لوگ جمع ہیں، کچھ لوگ بکھرے ہوئے،
کیوں جی بکھر کے رہنا چاہیے، جمع ہو کے رہنا چاہیے؟ تو آپ لوگ آگے آ جانا. کیوں جی اردو سمجھ آتی ہے؟ یہ بھائی جو بیٹھے ہیں آپ کو اردو سمجھ آتی ہے؟ اچھا اونچا سنتے ہیں اس لیے اسپیکر کے پاس بیٹھ. ادھر بھی اسپیکر ہے نا، یہاں قریب آ جانا. وہ ادھر کوئی بھائی بیٹھے ہیں جی، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کچھ یہ 13 نمبر ستون کے پاس، کچھ 35-25 نمبر ستون کے پاس. یہ 35 نمبر ستون والے بھائی بھی کچھ کر رہے ہیں. یہ 25 والا بھائی شاید بیمار ہے، ان کو بھی آگے بلا لیں. تو ایک یہاں لگا لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کچھ اور فضیلت آپ کو سناتے ہیں. چلو جی پھر آپ کو زیادہ خوشی ہوگی، زیادہ خوشی ہوگی مل کر بیٹھنے کی. سنا دیں کوئی فضیلت یا رہنے دیں؟ سنا دیں. اچھا آپ بھائی فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھتے رہتے ہیں؟ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نا. فضائل اعمال جو اردو کی چھپی ہوئی ہے تو اس میں صفحہ نمبر ہے 426. 426 صفحہ نمبر 426 426. اس پر فضیلت لکھی ہے. ابھی ابھی آپ کو نا یاد بھی آ جائے گی. جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے. جنت میں یاقوت ایک موتی ہے لال رنگ کا، بہت خوبصورت. تو موتیوں کے ستون ہوں گے جس پر زمرد موتی کے بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے. زمرد موتی ہوتا ہے سبز رنگ کا، بہت خوبصورت. تو لال رنگ کے ستون موتیوں کے اوپر، سبز رنگ کے موتیوں کے بالا خانے وہ ایسے ہوں گے کہ اس میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوں گے اور وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے. ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے موتیوں کے محل، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے زمرد موتی کے محل اونچے اونچے ستونوں پر بنے ہوئے کس کو ملیں گے؟ وہیں پر لکھا ہے نا کس کو. ان محلات میں کون لوگ رہیں گے؟ یہ محل کس کو ملیں گے؟ 3 کام کرنے والوں. 3 کام کرنے والوں. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے جمع ہونا اور اللہ کے لیے ملنا جلنا. 3 کام. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے ملنا جلنا. اس پر کیا ملے گا؟ جنت میں موتیوں کے محل ملیں گے اونچے اونچے ستونوں پر بنے ہوئے. تو کون کون لینا چاہتا ہے؟ سارے لینا چاہتے ہیں؟ تو ویسے ہی ملیں گے، کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 3 کام تو کرنے پڑیں گے نا. ہر ایک سے محبت کرنا کس لیے؟ اللہ کے لیے. ہر ایک سے ملنا جلنا کس لیے؟ اللہ. اور جمع ہونا یا بکھر کے بیٹھنا؟ جمع ہونا نا. تو ہم اپنا معمول بنائیں، جہاں بھی ہوں جو بھی دینی مجلس ہو اس کے ساتھ مل کر بیٹھیں تاکہ رحمت کے فرشتوں کے نیچے آ جائیں، سکینہ کے نیچے آ جائیں اور اللہ پاک دیکھ کر خوش ہو جائیں. اس لیے ہم کوشش. 2 قدم کی بات ہوتی ہے، ایسے 2 قدم چل کے آنا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے آواز تو آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آواز تو وہ پیچھے تک بھی جا رہی ہے. لیکن رحمت کے فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے، رحمت کے فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں. رحمت کے فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں گھیرتے. اس لیے وہ مجلس کے ساتھ جمع ہونا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ نے توفیق دی اپنے راستے میں نکلنے کی. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا کس لیے ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام کو سیکھنے کے لیے. ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو ہم سیکھ لیں اور اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں اور سارے مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کرنے والے بن جائیں. تبلیغ کا کام سیکھنا، اس کو اپنا مقصد زندگی بنانا، سارے مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کرنا، یہ ہم سارے بھائی نکل کر سیکھ رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام. تو اس دعوت و تبلیغ کے کام میں ہم سب بھائی جب نکلے پہلی دفعہ تو ہمیں اعلان یاد کرایا گیا. یاد ہے سب بھائیوں کو اعلان؟ عصر کو ہو یا مغرب کا ہو، آسان سا اعلان شروع میں یاد کراتے ہیں. کیا ہوتا ہے حضرات؟ ایک ضروری اعلان سنیں. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی پورے دین میں رکھی اور زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آئے گا اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر مسلمان کے ذمے ہے. آپ سب بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو ہو رہا ہے نا فائدہ؟ کیوں جی؟ یہ اعلان ہے.
آسان سا اعلان ہے۔ یہ اعلان سارے بیانوں کا خلاصہ ہے، ساری تبلیغی باتوں کا خلاصہ یہ اعلان ہے۔ اور اس اعلان میں کیا ہے؟ خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، اور بہت بڑی خوشخبری ہے، ہمارے آپ کے لیے بھی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دونوں جان کی کامیابی دین میں ہے، دونوں جان کی کامیابی دین میں۔ ہم سارے بھائی بھی جتنے کام بھی کرتے ہیں مختلف اپنی ضروریات زندگی کے، یا دنیا میں جتنے لوگ کام کاج کر رہے ہیں، یہ دکانیں، یہ دفتر، یہ کھیت، یہ فیکٹریاں، یہ بازار، یہ سارے زندگی کے جتنے شعبے چل رہے ہیں، یہ کس لیے چل رہے ہیں؟ تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ سارے لوگ محنتیں کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، اور تبلیغ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جان کی کامیابی کا دین میں ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنی آسان بات ہے۔ بیچ میں پیسوں کا ذکر ہے، کوئی جائیداد کا ذکر ہے نہیں، کوئی سامان کا ذکر ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیا ذکر ہے؟ کہ دونوں جان کی کامیابی سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اب دین زندگی میں کیسے آ جائے؟ دین زندگی میں کیسے آ جائے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سبب بنایا۔ پیارے نبی کی محنت زندگیوں میں دین لانے کا ذریعہ ہے، زندگیوں میں دین لانے کا سبب ہے۔ تو ہم سارے بھائی وہ محنت سیکھ رہے ہیں، اور یہ محنت ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے اور یہ سب سے ضروری پیغام ہے، سب سے ضروری پیغام ہے۔ ساری دنیا والے کامیابی کی تلاش میں ہیں، ساری دنیا والے کامیابی کی تلاش میں ہیں، اور ہم اور آپ بھی کامیابی کی تلاش میں ہیں۔ لیکن جہاں ہے وہاں تلاش کریں گے تو مل جائے گی، اور جہاں نہیں ہے وہاں جتنا مرضی تلاش کریں وہاں سے نہیں ملے گی۔ تو اب کامیابی ہے دین میں، لیکن نظر آ رہی ہے، نظر کہاں آ رہی ہے؟ مختلف چیزوں میں، مختلف سامانوں میں اور مختلف اسباب میں کامیابی نظر آ رہی۔ پیسے زیادہ ہوں گے زندگی کامیاب بن جائے گی، گھر بڑا ہوگا زندگی اچھی گزر جائے گی، کاروبار نوکری اچھی ہوگی زندگی اچھی ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ایک نظریہ ہے اور یہ ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی اس امتحان کے لیے۔ تو اب اس امتحان میں کامیابی ہو جائے کہ کامیابی جہاں نظر آ رہی ہے وہاں نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کامیابی صرف اور صرف وہاں ہے۔ جہاں نظر آ رہی ہے وہاں نہیں ہے۔ پانی میں چاند نظر آتا ہے نا، کیوں جی پانی رکھے نا برتن میں ڈال کے، یا بڑا سا تالاب ہو یا ندی ہو نہر ہو، رات کو کھڑے ہوں تو اس میں چاند نظر تو آتا ہے، لیکن ہوتا بھی ہے؟ ہوتا نہیں ہے، صرف نظر آتا ہے۔ اب آدمی چاند پکڑنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دے، اگر تیرنا نہ جانتا ہوا تو پھر چاند پہ پہنچے گا یا قبرستان میں پہنچے گا؟ کیوں؟ غلط فہمی لگ گئی۔ کیا ہو گیا؟ نظر آ رہی تھی، نظر چاند آ رہا تھا پانی میں، لیکن تھا نہیں، تو اب غلط فہمی میں چھلانگ لگا بیٹھا۔ ایسے ہی دنیا کی چیزوں میں، اسباب میں کامیابی نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں، اس لیے ساری دنیا والے اسی میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور غوطے کھا رہے ہیں۔ جیسے وہ پانی میں چاند تلاش کرنے والا غوطے کھا رہے ہیں نا، پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کا پانی میں سانس اکھڑ رہا ہے لیکن اب سنبھل نہیں رہا۔ تو دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا ساری اللہ نے بنائی ہے اور یہ آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور اس میں چمک دمک اور رونق رکھی ہے تاکہ آزمائیں کہ کون آدمی صحیح یقین کرتا ہے، صحیح عمل کرتا ہے، کون آدمی غلط یقین سے چلتا ہے، غلط اعمال کرتا ہے۔ تو اب جس کو تیرنا نہیں آتا، جو جانتا نہیں ہے کہ آسمانوں میں ہے چاند، تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا۔ آج دنیا میں سارے لوگ پریشان ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہے، چیزیں زیادہ ہیں، اسباب زیادہ ہیں، دین نہیں ہے، وہ زیادہ پریشان ہیں، اور پھر پریشان ہو کر کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں تاکہ سکون ملے۔ تو ساری دنیا میں سکون ملنے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے سوائے دین کے۔ دین پر چلنے کا پہلا تحفہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں وہ دل کا سکون ہے۔ دین کا پہلا انعام، کامیابی کی پہلی نشانی
جو دین کے ذریعے سے ملتی ہے وہ دل کا سکون ہے، اور اللہ نے دل کا سکون صرف اور صرف دین میں رکھا ہے۔ نرم بستر آدمی کو مل جائے گا، ٹھنڈی مشین لگی ہوگی ہوا دینے والی، اور نرم بستر بھی ہوگا اور خاموشی بھی ہوگی، لیکن اگر دل میں سکون نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ؟ بڑا سا گھر، بڑی سی گاڑی، بڑا ساز و سامان، لیکن سکون ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اور دنیا میں ہیں ایسے لوگ، دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، پریشان ہے۔ تو جو آدمی کسی پریشان حال کو صبر کی تلقین کرے، حوصلہ دلائے، اللہ اسے قیامت والے دن عزت کے جوڑے پہنائے۔ جو راستہ بھول جائے اس کو راستہ بتا دیں تو کتنا ثواب ملے گا، اور وہ کتنا خوش ہوگا۔ آج ساری دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچانا اور اپنے دل میں یہ پیغام بٹھانا کہ ہماری دونوں جہان کی کامیابی اور سارے مسئلوں کا حل، دونوں جہان کی عزت اور خوشیاں، دونوں جہان کی پریشانیوں سے حفاظت کہاں ہے؟ دین میں ہے۔ اور دین کو اللہ نے آسان بنایا، دین کو سب سے آسان بنایا۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، آسان طریقہ، اللہ کے ہاں پسندیدہ طریقہ وہ دین اسلام ہے۔ جو دین کو اپنائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، جو دین کو اپنائے گا اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ خوش ہو کر دنیا میں عزت سکون دیں گے، آخرت میں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، عارضی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت میں گھر بھی چاہیے، وہاں کپڑے بھی چاہیے، وہاں کھانا بھی چاہیے، تو کیسے ملے گا؟ دنیا میں تو جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو یہاں کی ساری چیزیں چھوڑ جاتا ہے، اور نہلا کر اس کی میل بھی اتار لیتے، دنیا کی میل بھی اتر جاتی ہے، بس کفن ہے، بندہ ہے، قبر ہے، اور ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ انگوٹھیاں بھی اتار لیتے، نہ اترے تو انگوٹھی کو کاٹ لیتے ہیں، کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا، بدن اکڑ جاتا ہے تو وہ کپڑے اترتے نہیں ہیں تو کپڑے کاٹ لیتے ہیں۔ نہیں تو یہاں کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ کیا ساتھ جائے گا؟ انسان کا ایمان ساتھ جائے گا، انسان کے عمل ساتھ جائیں گے، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ پاک کی طرف سے جو انعامات ملیں گے اور کامیابی اور عزت اور سکون ملے گا وہ ایمان پر ملے گا، اچھے اعمال پر ملے گا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ محنت کر لیں، محنت کر لیں، اپنا ایمان پکا کر لیں، اپنے اعمال اچھے کر لیں، اور اس ایمان عمل کی محنت پہ سارے مسلمانوں کو تیار کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچانا اور اپنے دلوں میں اس پیغام کو بٹھانا کہ ہماری دونوں جان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے، اور دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ دین پر عمل کرنا اچھا کیسے آسان ہوگا؟ کیوں نہیں، کیسے آسان ہوگا؟ ہم سب نے جب جماعت میں پہلی دفعہ وقت لگایا، سے روزے میں گئے تھے یا پہلی دفعہ چلے میں گئے تھے، تو ہمارے پرانے ساتھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں اعلان بھی سکھایا تھا، اور پھر اس کے ساتھ